السلام علیکم۔ 3 چیزیں اپنی زندگی میں کبھی نہ بھولنا۔ نمبر 1، توکل، یعنی جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے فیصلے ہی تمہارے لیے بہترین ہیں۔ نمبر 2، صبر۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اور آگے بھی جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا۔ نمبر 3، شکر۔ حالات جیسے بھی ہوں، ہر وقت بس شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے یا اللہ کی کوئی مصلحت، میں اللہ سے دعا کروں یا نہ کروں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جب تمہیں ایسا لگے کہ تمہاری زندگی میں صرف غم ہی غم ہے ہر طرف، تو سنو، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لا تحزنوا، غمگین نہ ہو، اور جو کچھ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کرو، اور اللہ کی نظر سے کچھ بھی غائب نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں خوشی دے کر بھی آزماتا ہے اور غم دے کر بھی آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ میں جب بھی اس کی زندگی میں کوئی خوشی دیتا ہوں تو وہ مجھے یاد رکھتا ہے یا نہیں، میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور جب کوئی غم اس کی زندگی میں آتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ میں ہی اس کی زندگی سے سارے غم ختم کر سکتا ہوں، اور یقین رکھو جب تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کی مہر لگا دیتا ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کا ہو جاتا ہے، اور پھر تمہاری زندگی میں معجزے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ تمہارا اللہ پر یقین ہی تمہیں نصیب کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ اور یہ جو تم بار بار اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو وہ تمہیں دی گئی نعمتوں میں بے شمار اضافے کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اے موسیٰ، اللہ سے جا کر بولو مجھے اور رزق نہیں چاہیے، میرا رزق بند کر دیں، بہت ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو آگے ایک اور شخص ملا، اس کے جسم پر صرف ایک کپڑا تھا۔ اس نے کہا، حضرت موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور اللہ سے کہیں کچھ تو دے دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے پاس گئے اور پہلے شخص کی عرضی پیش کی کہ یا اللہ، وہ کہتا ہے میرا رزق بند کر دیں، تو اللہ نے جواب دیا کہ اس بندے سے بولنا میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں رزق دینا بند کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس دوسرے شخص سے بولو کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دو، میں رزق کشادہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے اور اس شخص کو بولا کہ تم جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دو، تمہارا رزق بند ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے جواب دیا، میرا تو ایک ایک بال اللہ کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے، میں شکر ادا کرنا کیسے بند کر دوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرے شخص کے پاس گئے اور کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ تو اس نے کہا، کس چیز کا شکر ادا کروں؟ اس ایک کپڑے کا شکر ادا کروں کیا؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اس نے اتنا کہا تو ایک تیز ہوا چلی اور وہ کپڑا بھی اڑ گیا۔ تو یاد رکھو، جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں
تو ایسے معجزے دکھاتے ہیں اللہ پاک، اور ہم شکر ادا کرتے رہیں گے، وہ ہمیں نوازتا رہے گا۔ تم تھک سکتے ہو، وہ نہیں تھکے گا۔ اور یاد رکھو، کیسی ہی گہری آندھی ہو یا کالی رات، ڈھل ہی جاتی ہے۔ تیز بارش ہو یا طوفان، تھم ہی جاتا ہے۔ نہ آسمان ہمیشہ برستا رہتا ہے اور نہ ہی زمین ہمیشہ بنجر رہتی ہے، اور نہ ہی تمہارے دل پہ ہمیشہ غفلتوں کا قفل نہیں لگا رہے گا۔ ارے تم اس دل کی قیمت کس طرح لگا سکتے ہو جس دل میں اللہ رہتا ہے؟ وہ دل تو انمول ہوتا ہے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ بس کچھ دیر دن کے اللہ کا ذکر کرو۔ جو تمہارے دل پہ زنگ کی تہ لگ گئی ہے نا، انشاءاللہ وہ سب ہٹ جائے گی۔ اسی طرح کوئی مصیبت، کوئی بھی آزمائش مسلسل نہیں رہتی، سب بدل جاتا ہے، سب سمر جاتا ہے۔ تمہارا رب کچھ اس طرح تمہاری زندگی کو آباد کرتا ہے کہ تم سجدوں میں شکر کر کے آنسو بہاتے ہو، اور یقین کرو جب تم سجدوں میں رو رہے ہوتے ہو تو وہاں اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر مسکراتا ہے، کیونکہ اس کی طرف سے تمہارے لیے تمہارے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہونے کے قریب ہوتے ہیں، اور تم ہرگز اپنے رب کی خیر سے کبھی محروم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ کسی مشرک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے محمد، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں وہ کون ہے جو تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ وہ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت مدد مانگتے ہو؟ اور وہ کون ہے جس کے آگے تم گڑ گڑا کر چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ ہی ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے۔ جب بھی مانگو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ تمہارا رب اپنے بندے کے سوال کرنے کو پسند کرتا ہے، اور اس کا خزانہ اور اس کا فضل و کرم بے شمار ہے۔ اور بے شک جس کے لیے اللہ نے دعا کا دروازہ کھول دیا، اس کے لیے رحمت اور کشادگی کے تمام دروازے کھل گئے، کیونکہ تم سب سے زیادہ محتاج ہو اس بات کے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ صرف اور صرف اس اللہ کے فضل سے ہی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے بے شمار عطا کرے، اور ہم سب کی پریشانیاں دور کرے، ہمارے دلوں کو سکون عطا کرے، اور ہم سب کو اپنے سوا کبھی بھی اپنے کسی بندے کا محتاج نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی سی ویڈیو آپ کے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔